إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. یہ ہم جو آیت آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ آیت بڑی اہمیت کی حامل ہے. جیسا کہ ہم سیکھ چکے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے. جس طرح سورۃ الفاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے اور یہ آیت جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ہے، تو اس کو عام الفاظ میں بھی کہا جاتا ہے کہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں سمو کے رکھ دیا. پہلا ورڈ اس کا، پہلا لفظ ایاک، اس کا مطلب ہے صرف تیری ہی، صرف تیری ہی. ایاک، صرف تو ہی اس قابل ہے کہ تیری عبادت کی جائے. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم سیکھ چکے ہیں کہ توحید کی تین بڑی بڑی اقسام میں سے الوہیت، قابل عبادت یا عبادت کا مستحق صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ہم سیکھ چکے ہیں کہ ربوبیت صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. ہم یہ بھی سیکھ چکے ہیں الرحمن الرحیم میں کہ ساری کی ساری اچھی صفات جو ہیں وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. اور ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ جب ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہیں تو عبادت کا حق بھی کس کا ہے؟ تو ہم یہاں پہ اس کے نچوڑ پہ آتے ہیں، اس کے مدعے پہ آتے ہیں کہ صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ایاک، صرف تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. یہ واو کا مطلب اور، ماشاءاللہ، وہ ایک سنگل لیٹر، ایک چھوٹا سا حرف جس کا مطلب ہے اور. ایاک، ابھی ہم نے پڑھا صرف تیری ہی، تیری ہی، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو بدلیں گے. وَإِيَّاكَ، اور صرف تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی سے، مطلب ایک ہی ہے، خاص تو، صرف تو، ٹھیک ہے. لیکن آگے جملے کے حساب سے اس کو تھوڑا سا بدلنا پڑتا ہے. وَإِيَّاكَ، صرف تجھ ہی سے. نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. یا ہمیں مدد کس کی چاہیے؟ صرف تیری ہی. ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ایک لب لباب ہے. سارے جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا پہ آئے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ان سارے انبیاء کا ایک جملے میں اگر مقصد بیان کیا جائے تو وہ کیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ کس کی عبادت کے لیے آ جائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہم اقرار کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کے لیے بھی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اگر انسان عبادت کر رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو اللہ کے سر پہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ کے سر پہ احسان نہیں ہے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للاسلام، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے دی. اگر ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے تو اس پہ ہم اللہ کے اوپر کوئی برڈن، کوئی بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، کوئی احسان نہیں چڑھا رہے ہیں. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے لوگوں میں سے ہمیں چن لیا کہ ہم اللہ کے سامنے آ کے اپنے سر کو جھکا دیں. اور دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح ہم یہاں پہ موجود ہیں، جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، جو اللہ کی عبادت کے لیے نہیں آتے، اللہ سبحانہ و تعالی سب کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے دوست احباب کو. یہ دوست احباب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ، کوئی انسان اگر اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا نا
تو یہ دوستانہ تعلق اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کی دوست کی بازو پکڑے نا، چلو آؤ یار نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ دوستی میں آ جایا کرتا ہے۔ تو آپ کے ایک لفظ کہنے سے اگر وہ آ جاتا ہے، جتنا نماز پڑھنے کا ثواب اس کو ملے گا، آپ کو بھی اتنا ہی ساتھ میں مل جائے گا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ایک تو مدد ہم عبادت کے لیے طلب کرتے ہیں، دوسرا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ چیز بھی ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ آگے اہدی نا، اہدی اس کو الگ ہم دیکھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی فرما، دکھا ہمیں، ہماری ہدایت فرما۔ نا کا مطلب ہماری، ٹھیک ہے، اہدی نا ہماری رہنمائی فرما، ہمیں دکھا کیا چیز؟ الصراط راستہ، کون سا راستہ؟ المستقیم، سیدھا راستہ۔ اب یہ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں، 1 2 اور 3۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اور دعا کرنے کا طریقہ بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں کیسا سکھا دیا۔ اگر آپ نے دعا کرنی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ اس خوبصورت انداز میں ہمیں اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ آپ کو دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ دعا کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے کہیں ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، چلیں ختم۔ دعا کرنے کا طریقہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں ہم نے کیا کیا؟ اللہ کی تعریف کر دی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد آپ درود ابراہیمی یا درود پڑھا کریں نبی علیہ السلام۔ اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ دعا کا طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضمن کی صورت میں سکھا دیا۔ تعریفات کے بعد اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ چھوٹا سا جملہ 3 لفظوں پر مشتمل، جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جملے کو، اس دعا کو قبول کیا، تو اس کی قبولیت کے لیے، سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا ہی ایک 3 الفاظ پر مشتمل جملہ بیان نہیں کیا، اور نہ ہی ایک پورا صفحہ آپ کو دے دیا، نہ 2 صفحوں کی بات ہے، اور بلکہ یہاں تو 1 2 5 10 پاروں کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ 30 پاروں پر مشتمل قرآن آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا اور فرمایا کہ اگر ہدایت چاہیے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کی تابعداری شروع کریں۔ تو یہ نبی علیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آپ نے دعا کس انداز میں کرنی ہے، اور جو دعا اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے ہم کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور سیدھا رستہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ قرآن اور حدیث کا رستہ جو ہے یہ سیدھا رستہ ہے۔ مفسرین نے صراط مستقیم کی تفسیر جو ہے وہ 2 الفاظ میں کیا کی ہے کہ یہ اسلام جو ہے، یہ قرآن جو ہے، یہ سارے کا سارا سیدھا رستہ ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک لائن بنائی، ایک خط کھینچا، اور اس کے ارد گرد 2-3 اور خط کھینچ دیے، لکیریں لگا دی، اور درمیان والا جو خط ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فلا تتبعوا السبل، یہ جو دائیں بائیں راستے نکل رہے ہیں ان راستوں کی پیروی نہیں کرنی، ان راستوں کی طرف آپ نے نہیں جانا۔ اگر آپ ان راستوں کی طرف جانے کی کوشش کریں گے فتفرق یہ جو ہے ادھر ادھر والے راستے آپ کو میرے صراط مستقیم سے بھٹکا دیں گے۔ تو ہمیں صراط مستقیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن میں بیان کرنے کو کہہ رہے ہیں ہم اس کو کریں، جن کاموں سے روک رہے ہیں ان سے رک جائیں، یہ سیدھا راستہ، یہ صراط مستقیم ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور سنایا اس کو سمجھ کر اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ